نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا فرمایا، مومنین میں رکھا اور اپنے دین کے ساتھ ایک نسبت نصیب فرمائی، اور اسی کی یہ نشانی ہے کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہوتا جائے، ہماری دینی حالت بہتر ہوتی جائے اور ہم دنیا کے ایسے قیدی نہ بن جائیں کہ اپنے دین سے بالکل غافل ہو جائیں۔ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ دین ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور دین ہی عبادت ہے، کیونکہ جب تک دین نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، احکامات کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو دین کی ہماری زندگی میں پرائمری پیوٹل اہمیت ہے، اور باقی چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ باقی چیزیں اس لیے ہیں کہ زندگی قائم رہے اور دین کے احکامات کے اوپر عمل ہوتا رہے۔ فلسطین اور امت مسلمہ یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ مسلمان جس حالت میں ہیں، مسلمان کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا کے اندر ان کی مخالفت ختم ہو جائے۔ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کو میں آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ قسم کھائی تھی، تو اس قسم کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان دین اسلام کو نہ پنپنے دے، مسلمانوں کو دبا کے رکھے اور ان کا زور نہ چلنے دے دنیا کے اوپر۔ دنیا کے اوپر جب مسلمانوں کا زور چلے گا تو اسلام کی خوبیاں آشکار ہوں گی، اور پھر جو اس وقت کافر ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو دل کے اچھے ہیں کنورٹ ہو کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ایک حصہ ہے کہ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں۔ تو بس یہ ان کا ہے، یہ شیطان کی ایک ان کو انسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ مستقل جنگ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قرآن شریف کہہ رہے تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے، تو یہ کرتے رہیں گے، اور یہ کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس وقت حیثیت کیا ہے۔ تو غزہ کی لڑائی سے ایک کیس اسٹڈی تھی جس سے بہت بڑی بڑی حقیقتیں سامنے آئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت دنیا کے اوپر اسرائیل کا اصل چہرہ، یعنی یہ جو زائنسٹ ہیں، صہیونی ہیں، ان کا اصل چہرہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کسی اور کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی جو باتیں آ رہی ہیں، یہ قید کے اندر جب فلسطینیوں کو رکھتے تھے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو لوہے کی راڈوں سے مار کے ان کی ہڈیاں ہاتھ کی پاؤں کی توڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ پلستر کر دیا، کوئی لکڑی باندھ دی ساتھ میں۔ ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو اس کی موومنٹ سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کی ٹوٹی ہے کبھی ان سے پوچھیں تو پتہ چلے گا اس کی موومنٹ سے شدید تکلیف ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں ان کو چھوڑ دینا، کہ وہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیا تو ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے، مستقل اگر جڑ گئی خود بخود تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اسی حالت کے اندر، اسی تباہ کن حالت کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کو بھی نہیں دیتے، اور ٹھنڈے فرش کے اوپر رکھتے ہیں ان کو تاکہ ان کو پراپر نیند نہ آئے۔ تو بڑے ہی غیر انسانی رویہ ہے۔ اور جس طرح اس وقت بچوں کو شہید کر رہے ہیں اور عورتوں پہ اور بوڑھوں پہ اسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں، اس پہ خوش ہیں، اس پہ ناچتے گاتے ہیں، تو ان کا جو یہ غیر انسانی چہرہ ہے یہ انسانیت کے سامنے آ گیا ہے۔ دوسرا، مغربی قوتیں عوام کو چھوڑ دیں، جو اس وقت ان کی حکومتیں ہیں، وہ اسرائیل کے ان تمام مظالم کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ تو جو ہمارے لوگ بہت زیادہ ویسٹ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، جی بڑے ڈیولپڈ لوگ ہیں، بڑی سویلائز لوگ ہیں، وہ حقوق کا خیال رکھتے ہیں، وہ دنیا کے اندر امن کی بات کرتے ہیں، مسلمان جو فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے یہ آئینہ دکھانے والی بات ہے کہ اس وقت جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے انڈیکیشنز ملی ہیں وہاں پہ، اور اسرائیل جینوسائیڈ کو روکے، اور اس طرح کی باتیں کی، بڑی کلیئر باتیں کی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے بہت پاورفل لابی ہے اسرائیل کی، تو وہ اس کو ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے تھے، اور اسرائیل نے جو انہوں نے کہا اس پہ بھی عمل نہیں کرنا، نہ کروانا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا، اور ساؤتھ افریقہ نے اس کو وہاں پہ اس کیس کو لانچ کیا تھا۔ تو
اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب اس کی اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ڈیسیجنز کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ مغربی قوتیں جو ہیں وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور ان کے لیے انصاف اور یہ رولز اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ فلسطینی مسلمانوں کا یہ جو بہیمانہ قتل ہے، نسل کشی ہے، یہ باقاعدہ مہم ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ جی وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں اس لیے ہم سیلف ڈیفینس میں ہیں، کیونکہ اب تو وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ایک بچہ ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جزیرہ بنایا جائے، وہاں پہ چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں۔ تو ان تفصیلات کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ باتیں آشکار ہوئی، لیکن سب سے بڑی بات جو مسلمانوں کے سامنے آئی وہ یہ کہ مسلمان جو اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو بلاک ہے اس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف مغرب کی چاپلوسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو قابو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اور ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ اسلامی جو شاعر ہیں اور جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنے سے بالکل قاصر ہیں، کیونکہ تمام جو پاورفل مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر ایسے حکمران ہیں جو ویسٹ کی، مغرب کی چاپلوسی کرتے ہیں اور اپنی عوام کو دبا کے رکھتے ہیں۔ اب اس وقت دیکھیں کہ جتنا احتجاج غیر مسلم ممالک میں ہو رہا ہے، برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے ان کی حکومت کے خلاف، امریکہ کے اندر ہو رہا ہے ان کی حکومت کے خلاف، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے ان کی حکومت کے خلاف، اسپین میں ہو رہا ہے ان کی حکومت کے خلاف، جہاں جہاں حکومتیں اسرائیل کو فیور کر رہی ہیں وہاں ان کے عوام جو ہیں لمبے لمبے جلوس نکال رہے ہیں، لاکھوں کے جلوس نکال رہے ہیں وہاں پہ نا۔ لیکن مسلمان ممالک کے اندر ایسا بس ایک آدھ دفعہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلمان ممالک کے اندر عوام کو نمبر ایک بے خبر رکھا جا رہا ہے، ان کے میڈیا پہ کوئی کوریج نہیں ہو رہی، نمبر دو جہاں پہ چار بندے جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت ان کو روکتی ہے، ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو حکومتیں الاؤ ہی نہیں کر رہی، تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی خاص احتجاج نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ یہ ایشو اس وقت تقریباً مردہ ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بس جو انڈیویجولز ہیں، افراد جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ جو معلومات حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی فتح کے لیے دعا کریں، ان کے اوپر آسانی کے لیے دعا کریں، اور تمام مسلمان جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان سب کے لیے، کیونکہ یہ ایک وقت ہے جو آنا ہے، آزمائش ہونی ہے۔ ہم اس آزمائش میں ابھی تک ناکام ہیں۔ جو مجاہدین ہیں وہ تو اپنا کام کر گئے، لیکن باقی اسلامی ممالک ابھی تک اپنی دنیا کی آسائش کی حفاظت کے لیے دین کا جو حکم ہے جہاد اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، پس پش ڈال دیا ہے۔ جبکہ جو مفتیان کرام ہیں بڑے بڑے، ان کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے کہ اس وقت حکومتوں کے اوپر لازم ہو گیا کہ وہ جہاد کا اعلان کر دیں، اور جب وہ اعلان کر دیں گی تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ وہ اس جہاد کے اندر اپنا حصہ ڈالے۔ اب یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو عوام کو بتانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، ہم نے پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی کہ فلسطین صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، جیسے کہ کشمیر ہو گیا یا برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ والی باتیں ہو گئی نہیں۔ کشمیر میں بیت المقدس ہے، اس میں فلسطین میں بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس مسلمان کا قبلہ اول بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے واقعات سے بھی وابستہ ہے۔ تو اس کی حفاظت بھی ویسے ہی کرنی ہے مسلمانوں نے جیسے حرمین شریفین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر اس میں ناکام ہو گئے تو کچھ پتہ نہیں کہ اگر خدا نخواستہ حرمین شریفین پہ حملہ ہو تب بھی مسلمان خاموش بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ دنیا کی محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ دنیا کی محبت کیا چیز ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی جنگ میں حصہ لے لیا تو پھر ہمارے یہاں تباہی ہو جائے گی، ہماری اکانومیز خراب ہو جائیں گی، ہمارے جو مزے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے سارے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اتنی دور جنگ ہو رہی ہے، بس ہونے دیں وہاں پہ نا۔ تو یہ والی بات ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ جانیں گے، مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ بیت المقدس جو ہے یہ مسجد حرام کی طرح فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، ملائکہ نے تعمیر کیا تھا، اور حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے مطابق مسجد حرام کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ پھر مسجد حرام بیت اللہ جو ہے اس کی تعمیر نو جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے۔ اسی طرح بیت المقدس کی تعمیر نو حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کے وارث پھر کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ یہ وہ جگہیں نہیں ہیں، یہ وہ عمارتیں نہیں ہیں جن کو کہ انسانوں نے بنایا، ان کو ملائکہ بنا کے گئے، پھر انسانوں نے ان کی تجدید نو کی،
ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کا تعلق تو خالصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو اس کے وارث کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. تو ایک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ یہودی تھے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ عیسائی تھے، اور ان سب کے نام اس وقت مسلمان تھے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ان کا دور نبوت ہے جو قیامت تک رہے گا، اس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں اپنے عقائد اور اعمال کے لحاظ سے، تو وہ ان جگہوں کی وراثت کے حقدار ہیں. تو یہ جو یہودی کہتے ہیں نا کہ جی ہماری جائے پیدائش ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے، بھی حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے پیغمبر بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پیغمبر بھی ہیں. ان کی تعلیمات اسلام کے اندر جو ہیں ایمبیڈڈ ہیں، شامل ہیں اس کے اندر. جتنا ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں اتنا یہودی ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس ان کی تعلیمات اب بچی نہیں ہیں. اب تو ان کے پاس آسمانی کتابوں کے صرف وہ والے نسخے رہ گئے جن کے اندر بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے. تو یہ سب کچھ مسلمانوں کا حق ہے. تو بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز کا رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور پھر قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا اور مسلمان کو قبلہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ ہو گیا. مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے اسلام کے اندر. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دوران پہنچے اور مسجد حرام سے یہاں پر آئے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کی. تو بیت المقدس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور پھر براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے. اس میں مختلف روایات ہیں، سیڑھی کے آنے کا ذکر بھی ہے، لیکن براق کے ذریعے مسجد حرام سے یہاں پر آئے تھے. اللہ کریم نے اس مقام کی برکت کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. تو مسجد اقصی کے بارے میں بتایا کہ جس کے ماحول میں، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. تو یہ برکت والا علاقہ ہے. بیت المقدس کی اہمیت جو ہے وہ حرمین شریفین کی طرح ہے، اور احادیث کے مطابق صرف 3 مسجدوں میں ثواب کی نیت کر کے سفر کیا جا سکتا ہے. یعنی 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. ورنہ تو آپ دنیا میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں تو بس ٹھیک ہے، وہاں نماز ہو گئی، لیکن ان 3 مساجد کے اندر نماز پڑھنے کی خاص اہمیت ہے. تو یہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدوں کی طرف ہی عبادت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے: کعبہ کی مسجد، میری مسجد، اور اہلیہ کی مسجد یعنی مسجد اقصی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور نسائی کی روایت ہے کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے: ایک مسجد حرام، دوسری یہ میری مسجد مسجد نبی، تیسری مسجد اقصی. اچھا، اس کے اوپر کچھ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ پھر ہم مسجد نبی میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں حج کے موقع پہ یا عمرے کے موقع پہ، تو وہاں پر نیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نہیں ہونی چاہیے، روضہ مبارک کی، بلکہ مسجد نبی کی حاضری کی ہونی چاہیے. تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ احادیث جو ہیں یہ مساجد کے لیے ہیں، مطلق سفر کے لیے نہیں کہ ہر سفر کے لیے ممانعت آگے کہ کسی سفر کے لیے نہیں جا سکتے. صرف کہا گیا کہ اگر کسی مسجد کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو یہ 3 مساجد ہیں جن میں جانا چاہیے، جن کی اجازت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا تو یہاں تک ہے کہ ایک روایت میں ہے جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے میرے پاس حاضر نہ ہو تو اس نے گویا مجھ سے بے وفائی کی. اس طرح کی روایت ہے. یہ کیونکہ ہمارا مضمون اس لیے برسبیل تبصرہ تذکرہ اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. آگے مزید فلسطین کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ آدمی کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز اپنے گھر میں 1 نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں 25,000 کے برابر ہے، اور جامعہ مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامعہ مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں 50,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبی میں 50,000 نماز کے برابر ہے، اور خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. مختلف روایات ہیں، اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ مسجد نبی میں 1,000 کے برابر اور مسجد اقصی میں 500 کے برابر، اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی میں جو نماز ہے
وہ مسجد نبوی کی نماز کے 1/4 ہے۔ تو مختلف روایات ہیں، لیکن یہاں پر یہ پتہ چل جاتا ہے ان سب روایات کے اندر کہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کی خصوصی اہمیت ہے۔ مسجد اقصیٰ کی مزید اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں مسیح دجال سے ڈرایا تھا، وہ خراب اور پھنسی ہوئی آنکھ والا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں آنکھ کے متعلق کہا تھا کہ اس کی بائیں آنکھ جو ہے پھنسی ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی، اور اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ زمین میں 40 دن رہے گا اور صرف 4 مسجدوں کو چھوڑ کر ہر جگہ پر جائے گا۔ وہ 4 مسجدیں یہ ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی خاص اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اس شہر سے روانگی کے وقت وہاں پہ جو براق کے باندھنے کی جگہ تھی، جس جگہ براق کو باندھا گیا تھا، اس جگہ مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور اپنے نے ہمراہیوں کے ساتھ وہاں پہ نماز بھی ادا کی۔ تو یہ جگہ جو ہیں یہ ہماری مذہبی تاریخ اور مذہبی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو ان کے لیے ویسے ہی جان دینی ہے جیسے ہم اپنے شاعر اللہ کے لیے جان دینے کا عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہماری جان اور ہمارے مال اور ہمارے وقت سب کچھ حاضر ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، آمین۔ پھر جب پہلی صلیبی جنگیں ہوئیں اور عیسائیوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا قتل عام کیا کہ ان کے گھوڑوں کی پنڈلیوں تک خون آ گیا تھا۔ پھر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر کافی رد و بدل بھی کر لیا، وہاں پہ مختلف کمرے بنا لیے رہنے کے لیے اور مختلف عمارتوں کا اضافہ کر لیا اور اناج کی کوٹھریاں بھی بنا لی وہاں پہ۔ تو انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ گرجا بھی تعمیر کر لیا۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا تو مسجد اقصیٰ سے تمام عیسائیوں کی نشانیاں مٹا کر اس کی محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا، اور حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں کے لیے ممبر تعمیر کروایا تھا لکڑی کا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں پہ ممبر رکھیں، اپنی زندگی میں وہ نہیں کر سکے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا تو وہی ممبر لا کے وہاں پہ رکھوایا۔ اس ممبر کو اب اسرائیل جلا چکا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور جب فتح ہو گیا تو وہاں پہ عیسائیوں کا قتل عام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو مسلمانوں کا ہوتا ہے طریقہ، جزیہ لینا، جانے کی اجازت دینا اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ بیت المقدس کی اہمیت کی بات تھی۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات جاری رکھیں گے، اس کے بعد میں اس میں کیا کیا، یہودیوں نے کس طرح کیا، اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دینی علوم کے بارے میں بات ہو رہی تو ہم نے دیکھا کہ قرآن شریف کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہوئی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک قائم نہ ہوتی، کیونکہ جب نظام، جو دین کا نظام ہے، جو ہدایت کا نظام ہے، اس میں ہدایت ہی خراب ہو گئی، اس میں لوگوں نے گھٹمٹ کر دی، تو پھر تو کسی نئے نبی کا آنا بن جاتا نا۔ تو اس لیے یہ بات بہت سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی ہیں، تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی اصل حالت میں قیامت تک موجود رہیں گی، جب تک کہ ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ اب ہم علم تفسیر کی بات کریں گے، جس میں قرآن کے معنی کی بات ہوتی ہے۔ تو علم تفسیر کے معنی، عربی میں تفسیر کے معنی کیا ہیں؟ کھولنا۔ اور علم تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن شریف کے معنی بتلائے جائیں، اس کے احکام اور اس کی حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ تو سب سے پہلا جو تفسیر کا کام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور پیغمبر ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور اور فکر سے کام لیں۔ تو واضح تشریح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات نہ لی جائیں تو پھر انسان کو صحیح معنی معلوم نہیں ہو سکتے۔
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں انسانیت کے اوپر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن شریف کے الفاظ ان کو پڑھنے کا انداز ہو گیا، تجوید ہو گئی، انہیں پاک صاف بناتے ہیں، یعنی کہ تزکیہ کرتے ہیں کہ اس قرآن پہ عمل کرنے کے لیے جو نفس کو قابو کرنا ہے اس کا کس طرح کرنا ہے، نفس قابو کس طرح ہوگا، نفس کو پاک کس طرح کیا جائے گا، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تو کتاب اور حکمت کی تعلیم، کتاب قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، تو قرآن تو نازل ہو گیا نا، الفاظ تو پہلے آ گئے، اس کا مطلب قرآن کے الفاظ کے علاوہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے، تو وہ تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کے پہلے مفسر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صرف قرآن کے الفاظ نہیں سکھاتے تھے بلکہ قرآن کی پوری تفسیر سکھایا کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ایک ایک سورت سیکھنے میں بعض مرتبہ کئی سال لگ جاتے تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مرتبہ آئے گی، تو قرآن کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ اپنی تعلیمات اور معنی کے ساتھ محفوظ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے۔ چھوٹے بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عیش پرستی اور آرام طلبی یہ زہر ہیں۔ لیٹ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ادھر جا کے سو گئے۔ عیش پرستی اور آرام طلبی یہ زہر ہیں، یہ زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، دنیا کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کے اوپر دوہری محنت ہے، ایک اسے اپنی مذہبی زندگی کو بہترین بنانا ہے، ایک اس نے اپنی دنیا کو بھی بہترین بنانا ہے۔ تو اس نے کفار سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور محنت کے لیے تعالیٰ نے اس کو جسم بھی دیا ہے، اس کو صلاحیتیں بھی دی ہیں، تو ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا، اور جب اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ صلاحیت میرے پاس، اور میں ان کی شکر گزاری میں ان کو استعمال کر رہا ہوں، تو وہ استعمال بھی پھر انشاءاللہ عبادت بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو ہجرت کا سفر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ واقعات ہم نے کئی دفعہ پڑھے ہیں، تو ان کی اہمیت اس طرح سے ذہن میں نہیں گھستی کیونکہ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ اگر اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن 3 رات ایک غار کے اندر رہے، اور کس حالت میں رہے کہ دشمن باہر ڈھونڈ رہا ہے ان کو، اور نعوذ باللہ شہید کر دینے کے اوپر درپے ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی محبت دیکھیں کہ اپنا سارا مال، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، جو کچھ اپنے پاس تھا اپنی جان کے ساتھ لے کے چل دیے، اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو کہا کہ اس غار میں آ کے معلومات بھی دیتے رہیں، کھانے پینے کا سامان بھی لیتے رہیں، تو ان کو بھی خطرے میں ڈالے رکھا۔ تو یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ انتہائی شدید محبت والا تھا، جس سے آگے کوئی اور چیز نہیں تھی، نہ اپنی ذات، نہ اپنے بچے، نہ اپنا مال، کچھ نہیں تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور یہ آپ سمجھ میں رکھیں کہ تقریباً عمر ایک ہی تھی، تقریباً 1-2 سال کے فرق کے ساتھ۔ دوسرا، نبوت سے پہلے بھی آپ اس میں دوستی تھی تو بے تکلفی بھی تھی۔ اس بے تکلفی کے باوجود جب نبوت آ گئی اور تو اتنی زیادہ عقیدت اور محبت، ٹھیک ہے، جس میں کہ پچھلی بے تکلفی حائل نہ ہو پائی، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہے جو ہم سنتے تو ہیں، لیکن اس کو ہم غور کریں کہ جب سانپ نے ڈس لیا تھا تو کوئی مضائقہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاؤں پہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو میں ایک ذرا پاؤں نکال کے اس کو پٹی باندھوں یا کچھ اور کر لوں نا، ٹھیک ہے، تو نہیں، اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کو تکلیف نہ ہو، آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، ہلے بھی نہیں، جنبش بھی نہیں کی، اور سانپ نے کئی مرتبہ ڈسا وہاں پہ، ٹھیک ہے، جنبش بھی نہیں کی اس لیے، اور تکلیف سے آنسو بہنا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو والی بات جو ہے نا، اس میں دیکھیں کہیں اگر وہ یہ کہہ دیتے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا، بار بار کاٹ رہا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو نکال لوں، آپ ذرا سا اٹھ جائیے نا، یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔
تو اس سے اندازہ کریں کہ محبت کا کیا حال ہوگا کہ اپنی جان دینا گوارا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالنا گوارا نہیں تھا. ٹھیک ہے، آرام میں خلل ڈالنا، کیونکہ اور تو کوئی نہیں تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتے اور پھر جب یہ دوبارہ لیٹتے تو دوبارہ سو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلل ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت نصیب فرمائیں، ایسی محبت کے ہم قابل تو نہیں ہیں لیکن اس کی نقل نصیب فرما دیں، اس کا ایک ذرہ نصیب فرما دیں تاکہ ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت والا بن جائے. اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین کی بنیاد ہے. اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں رہ سکتا، قائم ہی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر دین، اگر محبت نہ ہو. تو اس محبت کو حاصل کرنا دینی فریضہ سمجھ کے کرنا چاہیے، اس کے لیے بڑی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 1 دعا کرتے رہیں، نمبر 2 درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، نمبر 3 سیرت اور احادیث پڑھتے رہیں، اور نمبر 4 گناہوں کی ظلمت سے بچتے رہیں. گناہوں کی ظلمت بڑی بڑے نور کو ضائع کر دیتی ہے، اس سے بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے، آسانیاں نصیب فرمائے اور دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں جان گزین فرما دیں. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. وصلی اللہ علی نبی الامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.